السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ میرا نام شفیق ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں۔ یہ کہانی آنٹی نازی اور ابو جی کی ہے۔ نازی آنٹی اور فیاض ابو جو اپنے بچوں کی خوشیوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، مگر قسمت نے ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ دیا جس نے ان دونوں کو محبت کے ایک نئے سفر پر ڈال دیا۔ نازی آنٹی ایک خوش اخلاق باوقار خاتون تھی جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہر دن اپنی بیٹیوں کی تعلیم، شادی اور خوشیوں کے لیے منصوبہ بندی کرتی اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتی تھیں۔ دوسری طرف فیاض ابو ایک سنجیدہ مزاج اور نرم دل انسان تھے جو اپنی بیوی کو کئی سال پہلے کھو چکے تھے۔ ان کی زندگی ان کے بیٹے اور کاروبار کے گرد گھومتی تھی۔ ان کی ملاقات کسی تقریب میں نہیں بلکہ ایک عام سی مارکیٹ میں ہوئی۔ نازی آنٹی اپنی بیٹی کے لیے کپڑے خریدنے گئی تھیں اور فیاض ابو اپنی بہن کے لیے تحفہ خریدنے آئے تھے۔ دونوں ایک ہی دکان پر تھے جہاں ایک معمولی غلط فہمی نے ان کی بات چیت کا آغاز کیا۔ نازی آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کو خواتین کے کپڑے خریدنے کا تجربہ نہیں ہے۔ فیاض ابو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ بات تو درست ہے، لیکن آپ کی رہنمائی سے شاید کچھ سیکھ لوں۔ یہ چند جملے دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی کا آغاز بن گئے۔ مارکیٹ میں ہوئی یہ ملاقات اتفاقیہ تھی، مگر قسمت نے ان دونوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لانا تھا۔ فیاض ابو کی بہن اور نازی آنٹی کی دوست ایک دوسرے کو جانتی تھیں اور اسی طرح دونوں کا ملنا جلنا بڑھ گیا۔ نازی آنٹی کی ہنسی، ان کی سادگی اور بچوں کے لیے ان کی محبت فیاض ابو کو متاثر کرنے لگی۔ دوسری طرف فیاض ابو کی سنجیدگی اور نرمی نازی آنٹی کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ فیاض ابو اکثر نازی آنٹی سے کہتے، آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں مشکلات کے باوجود سکون پایا جا سکتا ہے۔ نازی آنٹی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، زندگی میں خوشیوں کو تلاش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے، مگر عمر اور سماجی روایات کے باعث کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ ایک دن فیاض ابو نے ہمت کر کے اپنی بہن سے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ نازی سے شادی کا فیصلہ کر لوں۔ ان کی بہن حیران ہوئی، مگر جب انہوں نے فیاض ابو کی باتوں میں خلوص دیکھا تو انہوں نے اس رشتے کے لیے بات کرنے کی حامی بھری۔ جب یہ بات نازی آنٹی کے سامنے رکھی گئی تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ان کے ذہن میں اپنے بچوں اور معاشرے کی باتیں گونجنے لگیں، مگر دل کی گہرائی میں وہ جانتی تھی کہ فیاض ایک اچھے انسان ہیں جو ان کے دکھ اور خوشی کو سمجھ سکتے ہیں۔ دونوں کے بچوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ پہلے حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے اپنے والدین کی خوشی کو محسوس کیا تو انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ زینب، نازی آنٹی کی بڑی بیٹی، نے کہا، ماں، آپ نے ہماری خوشیوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، اب ہمیں آپ کی خوشیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ سادگی سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد نازی آنٹی اور فیاض ابو کی زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے باقی دن محبت اور سکون سے گزارنے کا عہد کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کسی عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ نازی آنٹی اور فیاض ابو نے اپنی زندگی کی دوسری بہار میں یہ ثابت کیا کہ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو دل کو سکون اور زندگی کو نیا رنگ دے سکتا ہے۔ ان دونوں کی محبت اور خلوص آج بھی ان کے خاندان اور دوستوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ہاں تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔